ایگزیکٹو افسرن سرکار پلاسٹک کس استعمال پہ پور پہ پابندی لگم تو ات سلسلس مز پزِ عام لوکن تہ پن ڈیوٹی نبھاون تمو ون پلاسٹک استعمال کرن والن خلاف کر میونسپل کونسل ضروری کاروٲیی بڈگام ضلع کس ناربل علاقس من سکھناگ نالس پہ قائم سٹیل کدل پیو تمہ سات پھٹت پتھر یل اخ سیکہ گاڑی ام کدل پہ تران حادثس دوران گئی سیکہ ست برت گاڑی نالس مز تاہم کنس ہند زخمی سپدن کھانا اطلاع مقامی لوکن ہند مطابق یہ کدل فوجن تعمیر کورمت ام برہ تہ یہ کدل اکہ پھر ؤسۍ پیومت ازکہ حادثہ پتہ کینژن گامن ہند ضلع صدر مقامس ست رابطہ ژھنمت نوس نائب صدر سند چناو باپت سپدِ ووٹنگ پگہ یہ ووٹنگ سپدِ صبح 10 بجے شروع سپدت شام چین 5 بجن تام پارلیمنٹ ہاؤسس مز جگدیپ دھنکر NDA یک ومیدوار یل زن مارگریٹ الوا مخالف درچ ومیدوار نائب صدر سند چناو الیکٹورل کالج کن ممبرن ہند دس کرنے یس پارلیمنٹ کن دشوین ایوانن ہندین ممبرن پہ مشتمل آسان ون ترو موسمس پہ نظر موسمیات محکم کی اطلاع مطابق ین والن 24 گھنٹن دوران وادی مز کن جائیں رود پینک انمان سری نگر دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 29.9 ڈگری سیلسیس تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس ہپر آو جمع دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 28.1 ڈگری سیلسیس تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 23.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ناظرین ووت خبرن ہند یہ بلیٹن اند مزید خبرن ہز تفصیل زاننے باپت ہیکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج لاگ ان کرت ام علاوہ یم خبر یوٹیوبس پہ تہ دستیاب فی الحال دیو اس اجازت آداب ابھی تو بجٹ ٹائٹ ہے دوبے جی میں کوئی دوسرا سیمنٹ آپ کو سوچ کر بتاتا ہوں راجیو کوئی دوسرا سیمنٹ آگے چل کر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو ڈونٹ وری مما ہم پھر سے بنا لیں گے ارے ایسے نہیں ہوتا بیٹا گھر تھوڑے بار بار بنتا ہے ہاں دوبے جی وہ سیمنٹ صرف الٹرا ٹیک ہی لگے گا ہاں بالکل پکا گھر ایک موقع ایک اسی لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک ناظرین آداب خبر نامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز مرکزی ایجنسیوں کے مبینہ بیجا استعمال کے خلاف پارلیمنٹ میں آج بھی اپوزیشن کا احتجاج دونوں ایوانوں کی کارروائی معطل حکومت قبائلی طبقے کی ترقی کی وعدہ بند کئی فلاحی پروگراموں کے افتتاح کے بعد لیفٹیننٹ گورنر کا اظہار خیال جموں کشمیر میں اگنی پتھ کے تحت بھرتی مہم کا آغاز اور نائب صدر کے عہدے کے لیے انتخابات کل ووٹنگ کے لیے انتظامات مکمل اب خبریں تفصیل کے ساتھ پارلیمنٹ کے جاری مونسون اجلاس کے دوران آج بھی دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے احتجاج کے نتیجے میں کارروائی میں بار بار رکھنا پڑا لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی کانگریس اور DMK کے ارکان ایوان کے وسط میں آ گئے اور مرکزی ایجنسیوں کے مبینہ بیجا استعمال کے خلاف احتجاج کیا اسپیکر اوم برلا نے ایوان کی معمول کی کارروائی چلنے کی گزارش کی تاہم اپوزیشن ممبران کے شور و گل کے نتیجے میں ایسا ممکن نہ ہو سکا اور ایوان کی کارروائی کو دوپہر تک ملتوی کیا گیا ادھر راجیہ سبھا کی کارروائی کو بھی آج صبح 11:30 بجے تک ملتوی کیا گیا جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کے ایام کے دوران بھی مرکزی ایجنسیاں اپنا کام جاری رکھ سکتی ہیں اور ممبران پارلیمنٹ ان کارروائیوں سے بچنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایوان بالا میں بھی اپوزیشن ممبران نے مرکزی ایجنسیوں کے مبینہ بیجا استعمال کے خلاف احتجاج کیا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ حکومت قبائلی طبقے کی فلاح و بہبود اور ترقی کی وعدہ بند ہے ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج SKICC سری نگر میں ایک تقریب کے دوران کیا اس موقع پر LG نے قبائلی طبقے کی بہبود پر مرکوز کئی پروجیکٹوں اور اسکیموں کا افتتاح کیا پروگرام کے دوران 8 نئے ہاسٹلوں کا الیکٹرانک موڈ کے ذریعے افتتاح کیا گیا جبکہ 25 نئے ہاسٹلوں کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا آج کی تقریب کے دوران ایک ایسے ترقیاتی پروگرام کی بھی شروعات کی گئی جس کے تحت قبائلی طبقے سے وابستہ جموں کشمیر کے 2000 نوجوانوں کو مختلف ہنروں کی تربیت دی جائے گی اس کے علاوہ دیگر کئی ترقیاتی پروگراموں کا آغاز بھی کیا گیا
سری نگر کے مضافاتی علاقے نوگام میں 150 بستروں پر مشتمل ایک پرائیویٹ سپر اسپیشلٹی اسپتال قائم کیا گیا ہے، جس کا افتتاح لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا۔ یہ اسپتال صحت کے شعبے میں مشہور گروپ اجالا سگنس نے قائم کیا ہے۔ افتتاحی رسم انجام دینے کے بعد ایل جی نے کہا کہ جموں کشمیر میں پرائیویٹ سیکٹر کو بڑے پیمانے پر فروغ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کو 5 خرب 60 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی کئی تجاویز موصول ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے فروغ سے خطے میں تقریباً 6 لاکھ نوجوانوں کو روزگار فراہم ہوگا۔ بعد میں اجالا سگنس گروپ آف ہاسپٹلز کے ایگزیکٹو چیئرمین نے کہا کہ اس اسپتال کے تمام شعبوں میں علاج و معالجے کی جدید ترین سہولیات دستیاب رہیں گی۔ اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی نے سوپور میں واقع ایک نجی اسپتال کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسپتال کی آیوشمان بھارت رجسٹریشن منسوخ کر دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ اسپتال میں اسکیم کے تعلق سے کئی دھاندلیوں کے واقعات منظر عام پر آئے ہیں اور سرکاری رقومات کا خرد برد کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور کارروائی میں ایجنسی نے پلوامہ کے ایک نرسنگ ہوم اور سری نگر میں واقع ایک نجی اسپتال پر بالترتیب 5,81,000 روپے اور 4,98,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ آج دفعہ 370 کی منسوخی کے 3 سال مکمل ہو گئے۔ مرکزی حکومت نے اگست 2019 میں آج ہی کے دن دفعہ 370 سے متعلق التزامات کو منسوخ کر دیا تھا۔ اس دفعہ کے تحت جموں کشمیر کو خصوصی درجہ حاصل تھا۔ ریاست کو مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں جموں کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر اور لداخ میں تمام مرکزی قوانین اور مختلف فلاحی اسکیمیں قابل اطلاق ہیں اور اس فیصلے سے خطے میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ گزشتہ 3 برسوں کے دوران جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کے کئی نئے منصوبے شروع کیے گئے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے الزام عائد کیا ہے کہ مرکزی سرکار نے جموں کشمیر کے تعلق سے عوام دشمن فیصلے لے کر یہاں کے لوگوں کو مایوس کر دیا ہے۔ سری نگر میں آج پارٹی لیڈروں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس لوگوں کے آئینی اور جمہوری حقوق بحال کرانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکز کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں اس خطے میں بحرانی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر، ممبران پارلیمنٹ محمد اکبر لون اور حسنین مسعودی کے علاوہ دیگر لیڈر بھی موجود تھے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں نے آج سری نگر میں ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ پارٹی صدر محبوبہ مفتی کی قیادت میں نکالی گئی اس ریلی میں پی ڈی پی کارکنان نے مرکزی سرکار پر عوام دشمن پالیسی اختیار کرنے کا الزام لگایا۔ مظاہرہ کر رہے پارٹی لیڈروں اور ورکروں نے جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے کہا کہ مرکزی حکومت کو جموں کشمیر کے لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اس خطے کا ریاستی درجہ بحال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح عوام کے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو التوا میں ڈالنے سے لوگوں کے مشکلات میں اضافے کا قوی امکان ہے۔ حکیم محمد یاسین نے کہا کہ لوگوں اور سرکار کے درمیان رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بامانہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے لیڈروں اور کارکنوں نے آج سری نگر میں ایک ریلی نکال کر جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کر رہے کارکنوں نے کہا کہ مرکزی سرکار نے جموں کشمیر کو یو ٹی کا درجہ دے کر یہاں کے عوام کی امنگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ انہوں نے اشیاء ضروری کی قیمتوں میں اضافہ اور جی ایس ٹی کو بڑھانے کے خلاف بھی احتجاج کیا۔ کانگریس کارکن خطے میں بے روزگاری کے خاتمے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے۔ پارٹی لیڈر طارق حمید قرہ کی سربراہی میں نکالی گئی اس ریلی میں جموں کشمیر کی ترقی کے لیے کام کرنے کا عزم بھی دہرایا گیا۔ کلگام میں آج دوپہر فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی جس میں ایک فوجی اہلکار اور ایک ملیٹنٹ کے زخمی ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات کا تاہم ابھی انتظار ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نئی دلی میں دوردرشن کے میگا تاریخی ہندی سیریل سوراج بھارت کے سوتنتر سنگرام کی سمگر گاتھا کا آغاز کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر اور وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مرغن کے ساتھ ساتھ دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ 75 شماروں پر مشتمل یہ ٹی وی سیریز بھارت کی جدوجہد آزادی کے بارے میں غیر معروف کہانیوں کی شاندار تاریخ پیش کرے گی۔ یہ سیریل آل انڈیا ریڈیو پر بھی نشر کیا جائے گا۔ جموں کشمیر میں فوج کے لیے اگنی ویر بھرتی ریلی کا آج سے آغاز ہوا اور یہ 3 ستمبر 2022 کو اختتام پذیر ہوگی۔ ادھمپور، رجوری، پونچھ، ریاسی، رامبن، ڈوڈا، کشتواڑ، جموں، سانبا اور کٹھوا اضلاع کے امیدواروں کے لیے 7 اکتوبر سے 20 اکتوبر تک جموں کے سنجیونی فوجی اسٹیشن میں زوراور اسٹیڈیم میں بھرتی ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 1 اکتوبر 1999 سے 1 اپریل 2005 کے درمیان پیدا ہوئے سبھی غیر شادی شدہ امیدوار مطلوبہ تعلیمی اہلیت کے ساتھ مختلف زمروں کے لیے درخواستیں دے سکتے ہیں۔ امیدوار صرف سرکاری ویب سائٹ www.joinindianarmy.nic.in کے ذریعے ہی درخواستیں دے سکتے ہیں۔
آزادی کا امرت مہوتسو کی مناسبت سے آج بانڈی پورہ کے تلیل علاقے میں ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ایک ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں مقامی اسکولوں کے بچوں اور اساتذہ کے علاوہ سرپنچوں اور مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے دوران بچوں کو سنگل یوز پلاسٹک کا استعمال ترک کرنے کا حلف دلایا گیا۔ ریلی کا اہتمام کرنے کے لیے مقامی لوگوں نے فوج کا شکریہ ادا کیا۔ سگام کپواڑہ کے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول میں آج ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ایک ریلی نکالی گئی، جس کا اہتمام شمالی زون کلچرل سینٹر اور جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی نے مشترکہ طور کیا تھا۔ ریلی میں اسکولی بچوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بعد میں اسکول میں ایک رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیا گیا، جس میں بچوں نے حب الوطنی کے پروگراموں سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ ڈی سی آفس لیہ کے کانفرنس ہال میں آج پی آئی بی سری نگر کے اہتمام سے انٹر میڈیا پبلسٹی کوارڈینیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس کی صدارت پی آئی بی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل برائے جموں کشمیر اور لداخ راجندر چودھری نے کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں کام کر رہے مرکزی سرکار کے دفاتر اور اطلاعات و نشریات کی مرکزی وزارت کے مختلف شعبوں کے مابین تال میل کو مزید مضبوط بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ فلاحی اسکیموں کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنایا جا سکے اور مختلف محکموں کی حصولیابیوں کو اجاگر کیا جا سکے۔ سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کے جوائنٹ ڈائریکٹر غلام عباس نے اپنے محکمے کی سرگرمیوں کا خلاصہ پیش کیا۔ میٹنگ میں موجود پی آئی بی سری نگر کے ڈپٹی ڈائریکٹر طارق احمد راتھر اور دیگر شرکاء نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سری نگر کے تاریخی خانقاہ معلیٰ میں آج ایک پروقار حسینی مجلس منعقد ہوئی۔ اپنے خطاب میں جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی نے کہا کہ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں نے حق کے دفاع کے لیے اپنی عزیز جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور عالم انسانیت کے لیے ایک زندہ مثال قائم کی۔ محرم الحرام کی چھٹی تاریخ کی مناسبت سے آج انجمن شرعی شیعہ کے اہتمام سے وادی بھر میں عزاداری کی مجالس کا انعقاد ہوا۔ ان مجالس میں محبان اہل بیت کی ایک بڑی تعداد نے عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی اور کربلا کے معصوم شیرخوار شہید حضرت علی اصغر علیہ السلام کے تئیں شاندار نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ سب سے بڑی تقریب بڑگام کے مرکزی امام بارگاہ میں منعقد ہوئی، جس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ انجمن سے وابستہ ڈاکٹر خیر النساء آغا نے اپنی تقریر میں کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی قربانی پیش کر کے عالم انسانیت کے سامنے اپنے ایثار کی انتہا پیش کی۔ ایام محرم کی مناسبت سے وادی کے مختلف علاقوں میں بھی مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے، جبکہ جلوس عزا بھی برآمد ہو رہے ہیں۔ پلوامہ کے گھانگو علاقے میں آج عزاداری کی ایک مجلس منعقد ہوئی، جس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی خدمت میں عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر علماء اور واعظین نے فلسفہ شہادت بیان کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کے کردار اور سیرت پر روشنی ڈالی۔ شری امرناتھ